یہ اور بات ہے کہ ایک اور ہے فیز 7 ایکسٹینشن سٹی، تو وہ ہم حذف کر دیتے ہیں کیونکہ ڈر لگتا ہے 7 گولیاں وہی پھر فائدہ اداروں کو ہی ہو رہا ہے، توڑنے کے پیسے بھی انہوں نے لے لیے، توڑ کے ملبہ بیچنے کے پیسے بھی ان کو مل گئے، مطلب کمائی لگی ہوئی انہی کی، اداروں کی ہی۔ یہ 20 فٹ کی سروس روڈ ہے، ہمیں نہیں پتا سوسائٹی نے آپ کو بیچی ہے، یہ ہے وہ ہے، بس آپ یہ جگہ جو ہے ہمیں واپس کر دیں، ہمیں سروس روڈ بنا دیں۔ ان 44 مکین کے نام اگر سپریم کورٹ میوٹیشن بنوا دے، یعنی خود 1-2 دن کے اندر دے کہ بھائی آپ کے تھے، چلیں جی یہ آپ لوگوں کے نام پر یہ پلاٹ ہم نے کر دیا۔ جب ہماری کورٹ ملٹی فنکشن ہو گئی نا، مطلب فیصلے سنانے کے علاوہ اب آپ سب چیزیں کر رہے ہیں، ملٹی فنکشن ہو گئی ہیں، تو آپ یہ فیصلے بھی کروا لیں، یہ بھی ایکسپرٹ اپنے بلا لیں کہ بھائی ان کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اب ہماری کورٹوں کا کام ہے نا کہ ایک آدمی لیگل ساری چیزیں لے کے آ رہا ہے، ڈاکیومنٹ سب لے کے آ رہا ہے، ان کو پرمیشن دلوانا بھی ان کا ہی کام ہے۔ جیسے آج صبح جو ہے بار کونسل کے وکیل کو کھڑے ہو کے بڑے اطمینان سے 7-8 گولیاں ماری گئی، ہمیں بھی کوئی نہ مار دے، تو یہ ہے وہ خوف کا ماحول۔ السلام علیکم، محمد جنید ہیلپ لائن 786 چینل کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جیسا کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ چل بھی رہا ہے کہ نسلہ اختتام پذیر ایپیسوڈ، چیف جسٹس صاحب کا فیصلے پہ من و من عمل کرایا گیا، کرین کو اسپیشل کرین منگوایا گیا، اسپیشل چھت پہ چڑھوایا گیا، ایک بلڈوزر کو اس سے توڑوایا گیا، اوپر سے توڑا گیا، جیسا انہوں نے کہا ویسے ہی توڑوایا گیا، سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے ایک اور چیز کہی تھی کہ پیسے جو ہے وہ بلڈر سے وصول کر کے آپ نے فلیٹس مالکان کو دلوانے ہیں، وہ وہیں کا وہیں ہے میٹر، کوئی پیش رفت اس کے اندر نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہوئی ہے، کسی کی نظر میں ہو، کوئی نالج ہو تو ہمیں بھی شیئر کر دیں، ہمارے سے رابطہ کر لیں، ہمیں بتائیں کہ ہم غلط مس انفارمیشن دے رہے ہیں آپ کو، تو اس چیز کو دیکھا جائے کہ ان کو پیسے کیسے ملیں گے، اب کون دلائے گا پیسے، اور بیچ میں کتنے ایجنٹس انوالو ہوں گے۔ جیسا کہ ایکسپیرینس دیکھا گیا ہے کہ اپنی ہی رقم لینے کے لیے جب سرکار کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں بچہ اگر 5 سال کا ہے تو بالغ ہوتا ہے جب جا کے اس کے ہاتھ میں پیسے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو حال ہے ہمارے اداروں کا۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، فلیٹس والوں کے ساتھ، ایک تو وہ چلے گئے پاکستان چھوڑ کے، ایک فلیٹ والے، کیا ہوگا دوسرا یہ ٹوٹا اب ہمارے اس سے ملبہ، سارا سندھ گورنمنٹ نے خرچہ اٹھایا، ہمارے پیسوں سے ملبہ ٹوٹا گیا، علادین انہوں نے پورا فنش کر دیا تھا، توڑ دیا تھا، وہ ملبہ کہاں گیا؟ افیم چرس میں چلے گیا، بیچ کے دھوئے میں اڑا دیا وہ۔ اب یہ نسلہ کا کہاں جائے گا؟ ان کے پیسوں سے ملبوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا جائے گا، کسی ایک فلیٹ والے کی رقم بھی پوری نہیں ہوگی اس سے، لیکن ایک چیز ہے کہ چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے نا کہ کہاں جا رہا ہے، وہی پھر فائدہ اداروں کو ہی ہو رہا ہے، توڑنے کے پیسے بھی انہوں نے لے لیے، توڑ کے ملبہ بیچنے کے پیسے بھی ان کو مل گئے، مطلب کمائی لگی ہوئی انہی کی، اداروں کی ہی، وہی کما رہے ہیں، وہیں کا افسر جو ٹرک چلا رہا ہے اسی کو فائدہ ہو رہا ہے، ساری چیزیں وہیں جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو ریزیڈنٹ تھا، جو عوام تھی، جو لوگوں کا پیسہ لگا ہوا تھا، وہ وہیں کے وہیں ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں سب کچھ ہونے کے بعد بھی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اب کچھ بہتری ہو گیا فیصلے پہ عمل، اب کچھ ہوگا؟ ہاں جنید بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی ایک آپشن موجود ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ وہ جو پلاٹ ہے، ہاں پلاٹ تو صحیح ہے نا، تو پلاٹ کے ساتھ جو 20 فٹ کی ایڈیشنل لینڈ انہوں نے لی تھی، جس کو چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ یہ سروس روڈ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس سروس روڈ کی جگہ کو آپ اپنی واپس لے لیتے، اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ پوری بلڈنگ گرا دو۔ بھائی سپریم کورٹ کوئی وہ تھوڑی ہے کہ پوری بلڈنگ گرا، سپریم کورٹ یہ کہنا ہوتا تھا کہ جناب یہ 20 فٹ کی سروس روڈ ہے، ہمیں نہیں پتا سوسائٹی نے آپ کو بیچی ہے، یہ ہے وہ ہے، بس آپ یہ جگہ جو ہے ہمیں واپس کر دیں، ہمیں سروس روڈ بنانی ہے 20 فٹ، وہ اب بلڈر جانے، مکین جانے، وہ آپ کی 20 فٹ کی جگہ کیسے نکال دے، ٹھیک ہے، تو پوری بلڈنگ گرا دو۔ لیکن ان کو سنا بھی نہیں گیا نا بلڈرز کو، وہ سنا گیا نا۔ اب مثال یہ ہے کہ چلے 20 فٹ کی جگہ، اب بھائی پوری بلڈنگ کیوں گرا دو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 20 فٹ کے لیے جب جگہ نکالیں گے تو بلڈنگ کمزور پڑ جائے گی، تو اب یہاں پر ساری ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہیں وہ دوسروں کو حاصل ہو گئی ہیں کہ مطلب کورٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ بلڈنگ کمزور ہو، کیا ہو، نہیں ہو، کورٹ کا مسئلہ ہے جی یہ جگہ صحیح نہیں تھی، یہ واپس کر دیں۔ اب اگر کورٹ پوری بلڈنگ گرا رہی ہے تو یا کمشنر پوری بلڈنگ گرانے میں لگا ہوا تو سمجھ سے باہر ہے پوری بلڈنگ کیوں گرا رہے ہیں، آپ اتنی جگہ لیں۔ اگر بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے، اگر یہ خود دیتے ہیں نا اس کو کہ بلڈر کو کہتے ایون اس کی ریویو پٹیشن سن کر بھی کہ بھائی ہمیں نہیں پتا، آپ یہ جو ہے ہم تو پورے پاکستان کے اندر سروس روڈ کلیئر کروا رہے ہیں،
صحیح ہے. جو سروس روڈ جو ہے وہ FTC کے عائشہ باوانی سے لے کے آگے جا کے پوری دیوار بنی ہوئی ہے, ہم اسے بھی توڑوا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے جن لوگوں نے اپنے روڈ کے اوپر گیٹ رکھے ہوئے ہیں, اپنی ہاؤسنگ اسکیم چلا رہے ہیں, ہم ان کے گیٹ کو بھی پیچھے کروا رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بس بھائی ٹھیک ہے, ہمیں وہ سروس روڈ کی جگہ چاہیے. سپریم کورٹ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہی, بہت ضروری. تو وہ شارع فیصل بھی سروس روڈوں پہ قبضہ ہے, اور یقیناً میرے خیال ہے چیف جسٹس یہ پورا بینچ جب آئے گا تو وہ شارع فیصل کے سروس روڈ کو بالکل کلیئر کروا دے گا. انصاف نے تو سکہ بٹھا دیا ہے نسلہ کے اوپر. تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو پلاٹ ہے, وہ پلاٹ اگر ہم اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں جس پہ نسلہ ٹاور بنا تھا, تو وہ اب بھی 50, 55, 60 کروڑ کا تو ہے. اگر وہ 44 فلیٹ ہیں, مکین ہیں, ان 44 مکین کے نام اگر سپریم کورٹ میوٹیشن بنوا دے, یعنی خود 1-2 دن کے اندر دے کہ بھائی آپ کے تھے, چلیں جی یہ آپ لوگوں کے نام پر یہ پلاٹ ہم نے کر دیا. اب وہ مکین ایٹ لیسٹ کم سے کم کسی کو بھی بیچتے ہیں تو انہیں اگر کروڑ سوا کروڑ مل جاتے ہیں تو تقریباً ایک رائٹ وے میں جا کے ان کے 80%, 90% تو پیسے ریکور ہو جائیں گے نا. ٹھیک ہے, کچھ تو آ جائے گا. تو یہ ایک سلسلہ ہے. اگر سپریم کورٹ نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہ ظاہر کہ پلاٹ جو ہے بلڈر کے نام ہے, بلڈر ہی ہے. اگر مکین ادھر ادھر ہو گئے, کیس نہیں لڑ سکے, تو بلڈر کل کو کسی اور کو بیچ کے چلے جائے گا. وہ جب آئے گا تو اپنے حساب سے کلیئرنس کروا کے بنائے گا. تو اب یہ سلسلہ ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ پلاٹ سندھ حکومت پہ نہ چھوڑے, بلکہ ان کے جو مکین ہیں ان کے نام میوٹیشن بنا دے تاکہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں. اس میں ایک اور بھی آپشن ہے کہ زمین ان کی ٹھیک ہے جی وہ آ گئی کلیئر ہو کے, اب وہ نئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک جو آج کل ہاؤسنگ اسکیم پہ 3% پہ لون مل رہا ہے, وہ لون فیڈرل گورنمنٹ جاری کر دے, ان پیسوں سے جو ہے وہ ان کا گھر دوبارہ تعمیر ہو جائے. پہلے گھر ان کا اگر 1500 اسکوائر فٹ کا تھا, اب 1300 اسکوائر فٹ کا ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے گھر تعمیر ہو جائے اور جو ہے وہ قسطوں میں جو بقایا پیسے ہوں وہ دے دیں. آپشنز بہت ہیں, آپ کا کہنا ہے مقصد آپشنز تو ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. جو ایکسپرٹس آپ کے پاس آ کے آپ کو یہ سب بتا رہے ہیں کہ 200 اسکوائر فٹ کی جگہ آپ لیں گے تو بلڈنگ کمزور ہو جائے گی, تو آپ کے پاس 20 فٹ, تو اس کے تو آپ کے پاس دوسرے ایکسپرٹس بھی آ سکتے ہیں. جب ہماری کورٹ ملٹی فنکشن ہو گئی نا, مطلب فیصلے سنانے کے علاوہ اب آپ سب چیزیں کر رہے ہیں, ملٹی فنکشن ہو گئی وہاں پہ, تو آپ یہ فیصلے بھی کروا لیں, یہ بھی ایکسپرٹ اپنے بلا لیں کہ بھائی ان کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ کورٹ تو جو فیصلہ دیتی ہے وہ آئین میں درج قانون اور لاء پہ دیتی ہے. صحیح. تو کیا آئین میں یا لاء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ اس کو بلاسٹ کر دیں؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہے آئین میں, تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ تو حقوق کے خلاف بھی کیا. آپ نے سنا ہی نہیں, وہ روتے ہیں بغیر سنے تو آپ کر نہیں سکتے. آپ اوپن کورٹ, جب ایک بات پبلک میں چلی گئی تو اوپن کورٹ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آ جائے پبلک, جج غلط نہیں ہے, جج بالکل صحیح ہے, ان کے فیصلے بالکل صحیح ہیں, آ جائیں, جس کو بھی دیکھنا ہے, ہم کوئی ڈرتے نہیں ہیں. یہ پبلک میں جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انصاف تو پبلک کے لیے ہوتا ہے, اوپن ہونا چاہیے. اوپن یہ بند کمرے میں کون سا انصاف ہوتا ہے؟ بند کمرے میں تو آمریت کے فیصلے ہوتے ہیں. اب یہ تو نسلہ کے ریزیڈنٹس کو چاہیے جو تھے وہاں کے کہ اب دوبارہ سے اسے چھوڑے نہیں, جائیں نہیں. آپ کا ہے وہ زمین, اگر ہو گئی ہے بلڈر کے نام پر بھی ہے تب بھی آپ کا حق ہے, آپ اپنا نام ٹرانسفر کرائیں. اگر آپ نام ٹرانسفر نہیں کراتے تو بلڈر سے ملے, کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کریں, کچھ نہ کچھ ایسا سیٹ اپ کریں. اگر کئی مشکلات آتی ہیں تو آپ پھر جنہوں نے فیصلہ دیا ہے آپ کے خلاف انہیں کا دروازہ کھٹکھائیں اور آئیں, اسی طرح چھوڑے نہیں ابھی نے. ورنہ میوٹیشن میں وہی بات ہے, جب رشوت دینے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جب سندھ حکومت کے پاس جائیں گے رشوت دینے کے, مطلب وہی جو آپ نے بات کی کہ کوئی شخص ایگریسو ہو, کوئی جرم کرے تو طاقتور لوگ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے مزید جرم کرواتے ہیں. جب وہ پکا مجرم ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف کوئی زیادہ شکایت آتی ہیں تو جو لوگ اس کو پروٹیکٹ کر کے طاقتور مجرم بناتے ہیں وہی لوگ جا کے اسے مارتے ہیں. یہی حال ہے ہمارے ہر ادارے کا کہ جن لوگوں نے ناجائز وہ دیتے ہیں رشوت لے کے, جب توڑنے کی باری آتی ہے تو توڑنے میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. جو لوگ رشوت دے کے کام کرواتے ہیں سب سے پہلے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ تو خود تو جرم کر رہے ہیں وہ رشوت دے کے, سسٹم ہے نا. نہیں تو بھائی ایک سسٹم ہے, آپ نہیں کریں,
बिल्डर बोले मैंने कमाना ही नहीं है भाई, रिश्वत देनी ही नहीं, मैं नहीं बना, हाँ नहीं बोला, पब्लिक बोले मैंने लेना ही नहीं। अब ये मिसाल कर देना नस्ला में आ जाए, हाँ नस्ला आज अब ये अब हमारी कोर्टों का काम है ना कि एक आदमी लीगल सारी चीजें लेके आ रहा है, डॉक्यूमेंट सब लेके आ रहा है, उनको परमिशन दिलवाना भी इनका ही काम है। नहीं वही तो है, लेकिन मसला यही है ना कि हम अंदाजा करें कि जो मलबा कहाँ जा रहा है, इतना बड़ा आपने अलादीन पार्क को डिमोलिश किया, जो प्राइवेट जिसकी जगह थी ना वो तो ले गए अपनी सब चीजें, रॉयल पार्क का इतना सरिया कहाँ गया, धुएं में गया। वो तो धुएं की कहानी और भी है कि इस वक्त सूरत हाल ये नहीं कि ड्रग्स के इतने मतलब के इस्तेमाल बढ़ गया है कि जो ड्रग्स लेने वाले लोग हैं वो ग्रिल काट रहे हैं, हत्ता के बाद जगहों पर उन्होंने पेडेस्ट्रियन ब्रिज के फुट प्लेट को भी जो है वो काट दिए। ये है शानदार हुकूमत, यही हो रहा है। तो अगर नस्ला के भी सरिया वहीं जा रहा है, वहाँ पे भी लगे हुए हैं लोग, बोरों में डाल डाल के जा रहे हैं, कोई वो नहीं है, तो साथ में बेचे जाते हैं। जब बेच रहे हैं, आप मुझे बताएं इतने दरख्त लगते हैं, लकड़ियां बेची जाती हैं, उसका हिसाब का है भाई? कौन सा हिसाब दिया इन्होंने? ये तो लूटने का एक सिलसिला है। जो लोग गलत जगहों पे घर लेते हैं या रिश्वत ना एक बर्दाश्त कर लें, नहीं देनी है रिश्वत, कुछ भी हो जाए नहीं देनी है। मोहल्ले वाले सपोर्ट करें कि ये जब ये सही आदमी है तो ये क्यों रिश्वत दे, लेकिन कोई आपका पड़ोसी निकल के जाने को तैयार नहीं है। सबको फिर खौफ है कि यार कहीं ऐसा ना हो जैसे आज सुबह जो है एक बार कौंसिल के वकील को खड़े होकर बड़े इत्मीनान से 7-8 गोलियां मारी गई, हमें भी कोई ना मार दे। तो ये है वो खौफ का माहौल। बिल्कुल। तो अब अगर इंसाफ है तो ये इंसाफ जहाँ हो वहाँ खौफ का माहौल नहीं होता। ये हमें देखना है कि हम 126 से अब मजीद 130 पे कब आते हैं, अपने रैंक को कब बढ़ाते हैं। 136 पे हम लोग, नहीं 130 तक का डेटा था ना, तो लास्ट यानी कि टॉप हमारे तो रिवर्स है ना, टॉप जो नंबर होता है वो रैंक हो, टॉप रैंक होता है। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोर्ट मजीद इसको लेके जाए। मकसद हमारा प्रोग्राम करने का यही था कि नस्ला के वो फ्लैट्स मालकान वो हम नहीं भूलें, तो वो भी ना भूलें कि उन्हीं की जगह है, आवाज़ उठाएं। कहीं पे कोई मुश्किलात आ रही हैं तो कांटेक्ट करें, उन्हीं दरवाज़ों को खटकवाएं जिन दरवाज़ों से ऑर्डर पास होकर आपकी ये बिल्डिंग के घर को तबाह किया गया है। आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि चीफ जस्टिस साहब, आप तो खैर कराची को बहुत, अगर आप कराची के हैं आप सब कुछ जानते हैं, तो शारा फैसल पे जहाँ जहाँ सर्विस रोड ब्लॉक हुई है ये आपको अच्छी तरह मालूम है, और पब्लिक का प्रेशर भी आपने जो है वो लिया है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ भी आप थोड़े से एग्रेसिव नज़र आएँ। जिनके ख़िलाफ़ कोई एग्रेसिव हो तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो खुदारा ट्रैफिक का बहुत मसला होता है, तो अगर ये सर्विस रोड सारी खुल जाएंगी शारा फैसल की, तो शारा फैसल के मेन पे ट्रैफिक का लोड कम होगा। तो खुदारा इसको भी ज़रा देख लें, ये सर्विस रोड भी खुलवा दें। साइनप्लेक्स सिनेमा भी खुलवा दें। बंद है? बंद नहीं है सर, क्या हो गया? खुला हुआ है, वो तोड़वा दें। लोगों का प्रेशर, आम आवाम अब सिर्फ साइन प्लास के पास जाके सेल्फियां ले रही है और याद दिला रही है कि चीफ जस्टिस साहब ये भी है, इसके खिलाफ भी फैसला हुआ है, इसे भी देख लें। तो प्लीज़ उसे भी देख लें। फिल्म नहीं देखनी वहाँ जाके हम लोगों ने, हमने उसे तोड़वाना है। वहाँ का थोड़ा फर्क है, कैंटोनमेंट का है। नहीं कैंटोनमेंट तो है हाँ, लेकिन अगर उन्होंने कमर्शियल बेसिस पे किया था तो उसका गेट अलग करके अपने दफातर के तौर पर उस जगह पे इस्तेमाल कर सकती है जो जिन लोगों के पास जगह है। तो जैसे इन्होंने जो एक शॉपिंग मॉल बनाया था, तो उस शॉपिंग मॉल को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया तो इन्होंने अब इसे एक हॉस्पिटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, तो मतलब उससे कि ठीक है जो वहाँ के मकीन हैं उनको एक अच्छी सहूलत मिल जाए। तो इसी तरीके से उस जगह को भी वहाँ पे के अस्करी फौज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा अस्पताल जो है उसमें कन्वर्ट कर दें जहाँ उन्होंने सिनेमा बनाया, और उसका गेट जो है वो अंदर से दे दें ताकि राशिद मिराज रोड पे उसका ट्रैफिक ना आए, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। जहाँ हल मौजूद है वो हल इख्तियार करें, तोड़ फोड़ हर मसले का हल नहीं है, क्योंकि वो इलीगल जगह नहीं है। जगह जिसकी थी उसने कंस्ट्रक्शन मतलब मकसद उसका इलीगल था, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे इलीगल नहीं है, किसी की जगह पे कब्जा नहीं है, हाँ। लेकिन बनी हुई चीज़ गलत है। हाँ, मतलब वो कमर्शियल उस पर वो काम ये कर नहीं सकते, तो वो उनकी चीज़ गलत नहीं है इस हवाले से कि किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं है। ये और बात है कि एक और है फेज 7 एक्सटेंशन सिटी, तो वो हम हज़फ कर देते हैं क्योंकि डर लगता है 10 7 गोलियाँ पड़ती हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। कुछ भी हो आप हमें कंप्लेन करें, व्हाट्सअप करें, ईमेल करें, कहीं भी फंसते हैं तो हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।